اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بچوں، آپ اپنی بہارستان اردو کا صفحہ نمبر 73 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آج ہم اس کا حصہ دوم کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں، پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ بی بی فاطمہ کون تھی، ان کے بیٹوں کے نام کیا تھے، اور بی بی فاطمہ نے عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دی تھی، یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت تکلیف سے گزری ہے، لیکن بچوں انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی ہے۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر سکون کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ کبھی کسی وقت کسی بات پر کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس سبق سے لیے گئے کچھ الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ آپ اپنی کاپی اور قلم نکالیے اور آپ ان الفاظوں کے جملے بنائیے۔ جیسا کہ 5واں سوال ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ بچوں، یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظوں کے بہت جملے بنیں گے، لیکن ہم ان کے بہت ہی آسان جملے بنائیں گے۔ پہلا الفاظ ہے محنتی۔ محنتی بچوں، آپ جانتے ہیں کہ محنتی کس سے کہتے ہیں۔ ہم اس کا بالکل آسان سا جملہ بنائیں گے۔ محنتی آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے۔ محنتی آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے، یعنی جو محنت کرتا ہے اس سے فائدہ بھی مل جاتا ہے اور اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ دوسرا ہے چکی۔ چکی بھی آپ جانتے ہیں بچوں، چکی کس سے کہتے ہیں، یعنی جس میں آٹا پیسا جاتا ہے۔ تو چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، بالکل آسان سا جملہ ہے۔ پھر ہے اور ایک الفاظ ایمانداری۔ ایمانداری معنی دیانتدار۔ اس کا بھی بالکل آسان جملہ بنائیں گے۔ ایماندار کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، یعنی جو دیانتداری سے کمائی کرتا ہے، کچھ کماتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، یا جو اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس کا آسان جملہ بنائیں گے، ایمانداری کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ پھر ہے اور ایک الفاظ قربانی۔ قربانی، قربانی معنی ایثار، یعنی ہر آدمی کے دل میں ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، یا ہر آدمی کے دل میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ قربانی کا جذبہ ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ قربانی کا جذبہ ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر ہے اور ایک الفاظ پریشانی۔ بچوں، اس کے بھی بہت سے جملے بنیں گے، لیکن ہم اس کا آسان جملہ بنائیں گے۔ یا آپ کے غلط کاموں سے مجھے ہر وقت پریشانی ہوتی ہے، یا وہ پریشانی کے عالم میں کچھ نہ کر سکا۔ بہت سارے ایسے جملے بنیں گے، لیکن ہم اس کا آسان سا جملہ بنائیں گے۔ پریشانی میں لوگوں کے کام آؤ، یعنی جس وقت کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں مبتلا، اس وقت اس کے کام آؤ۔ پریشانی میں لوگوں کے کام آؤ۔ تو بچوں، یہ تھے کچھ الفاظ جو یہاں دیے گئے تھے۔ اب بچوں، ہم اسی سبق سے لیے گئے اور کچھ الفاظوں کے جملے بنائیں گے جو ہم نے سبق میں پڑھے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے تکلیف۔ تکلیف یعنی ان کی زندگی بڑی تکلیف سے گزری۔ شاباش بچوں، کن کی زندگی تکلیف سے گزری؟
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تکلیف یعنی ان کی زندگی بڑی تکلیف سے گزری۔ مسافر، مسافر بھی ایک لفظ ہے اس میں، یعنی جب ان کے ہاں کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا تو ایک مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کیا۔ تو بچوں اس کا بھی آسان جملہ بنائیں گے۔ کسی مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کیا۔ کن کے گھر پر کھانے کا سوال کیا؟ گھر پر آ کر کس نے کھانے کا سوال کیا؟ کسی مسافر نے بی بی فاطمہ کے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کیا، یعنی وہ بھی بھوکا تھا، لیکن بی بی فاطمہ نے جو ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں تھیں وہ سب اس کے حوالے کر دی اور خود ان کے ہاں فاقہ ہی رہا۔ تو اس کا ہم جملہ بنائیں گے، کسی مسافر نے، کچھ نہیں، کسی مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کیا۔ پھر ہے اسی سبق سے اور ایک لفظ فاقہ۔ فاقہ یعنی جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب کھانا اسی مسافر کے حوالے کر دیا تو ان کے ہاں فاقہ ہی رہا۔ اس کے بھی بہت سارے جملے بنیں گے، جیسے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئی، یا وہ فاقہ کرنے پر مجبور ہو گئی، یا وہ کل شام سے فاقہ تھے، یعنی فاقہ مانے بھوکا ہونا۔ اس کا بھی آسان جملہ بنائیں گے، اور ان کے یہاں فاقہ ہی رہا۔ کن کے یہاں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ پھر ہے اور ایک الفاظ نصیحت۔ نصیحت، اس کے بھی بہت سارے جملے بنیں گے، جیسے باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا استاد نے بچوں کو نصیحت کی۔ تو اس کا ہم آسان جملہ بنائیں گے، بی بی فاطمہ کی زندگی سے ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ بی بی فاطمہ کی زندگی سے ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ تو بچوں ایسے ہی بہت سارے الفاظ ہیں، آپ کوشش کیجئے ان لفظوں کے آسان جملے بنانے کی۔ تو اس کے بعد ہے چھٹا سوال، ہاں یا نا میں جواب دیجئے۔ ایک ہے یعنی جو ٹھیک ہے وہاں ہاں لگائیے، جو ٹھیک نہیں ہے وہاں نہیں لگائیں۔ جیسے پہلا، بی بی فاطمہ کے 2 فرزند تھے، یعنی بی بی فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اس کے آگے ہم ہاں لگائیں گے، ہاں ان کے ہاں 2 بیٹے تھے، ان کی زندگی آرام سے بسر ہوئی تھی۔ جو ہم نے ابھی بھی پڑھا کہ ان کی زندگی کس طرح بسر ہوئی، ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوئی تھی، اس کے آگے ہم نہیں لگائیں گے۔ بی بی فاطمہ سے ملنے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں، وہ بھی ہم نے سبق میں پڑھا ہے، یعنی بی بی فاطمہ کے پاس عرب کی عورتیں ملنے آتی تھی، اور بی بی فاطمہ انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی تھی، بلکہ وہ انہیں بہت بڑے محبت بھرے برتاؤ سے سمجھاتی تھی۔ تو یہاں سے وہ ایک جذبہ لے کر جاتی تھی۔ بی بی فاطمہ عورتوں کی مدد کرتی تھی، ہاں اس کے آگے بھی ہم ہاں لگائیں گے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو کسی جگہ نیٹ ورک کی کمزوری کی وجہ سے سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو آپ اس سبق پڑھ کر وہ دور کرنا۔ تو بچوں اس کے آگے کل پڑھیں گے، باقی وسلام، خدا حافظ۔